انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر ہو جائے، ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو خوش نصیب
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد، اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب درود پاک پڑھنے کا کہا جائے، صلو علی الحبیب کا مطلب ہے محبوب پر درود پڑھو، تو ہمیں بلند آواز سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے درود پاک پڑھنے کی آواز جہاں جہاں جائے گی وہ تمام چیزیں ہمارے درود پڑھنے پر گواہ ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایک اجتماع میں گیا تھا تو محدث صاحب بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو بلند آواز سے درود پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو میں نے بلند آواز سے درود پڑھا اور میرے درود پڑھنے کی برکت سے اور لوگوں نے بھی بلند آواز سے پڑھا، تو بس بلند آواز سے درود پڑھنے کی برکت سے رب کائنات نے میری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنا بخشش کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا محبت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر ہمیں موت آئے گی، ہم موت سے ہمکنار ہوں گے، پھر ہماری نیکی یا بدی کا ہمیں اجر دیا جائے گا، اور پھر کوئی خوش نصیب جنت میں اور کوئی بدبخت جہنم میں۔